बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज का पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान मतलूब ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख़ में बिलाखिर वो लम्हा आ गया जिसका पाकिस्तान की आवाम को बेसब्री से और शिद्दत से इंतज़ार था। पाकिस्तान की 14वीं कानून साज असम्बली ने आज 1 जून 2013 को अपना हल्फ उठाया। जो अरकान थे अगले 5 साल के लिए उन्होंने ये हल्फ उठाया। 31 मई 2018 को रात 12 बजे के बाद उनकी ये मियाद पूरी हो जाएगी। इस दौरान इस हुकूमत को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा ये आने वाले दिन बताएंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो बज़ाहिर तो ये देखा जाए तो अक्सरियत में है इस वक्त विफाक में, लेकिन जो मज़े की बात है वो ये है कि उनको इस दफ़ा एक सख्त अपोजिशन का सामना है जो विफाक में और सूबों में उनको टफ़ टाइम दे सकती हैं। इस सिनेरियो पे बात करने के लिए पाकिस्तान से मुझे ज्वाइन किया है जनाब हारून रशीद साहब ने। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप उनके कॉलम्स पढ़ते रहते हैं दुनिया अखबार में। तो मैं चाहूँगा मैं जल्दी से हारून साहब को ज़रा प्रोग्राम में इन करूँ और हारून साहब का इस पर तजिया लें। मज़ीद हम इस पर बाद में फिर गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम हारून साहब। जी हारून साहब, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हेलो। जी जी सर। जी आ रही है आवाज़। अच्छा सर, आज पाकिस्तान की 14वीं कानून साज असम्बली ने अपना हल्फ उठा लिया। 301 अरकान ने हल्फ उठाया। नवाज शरीफ साहब 14 साल बाद कमोबेश इस असम्बली में आए हैं। तो क्या आप समझते हैं कि कुछ सीखा है और किन किन चैलेंजेस का सामना होगा इन 5 सालों में उनको? देखिए, ये सीखने का पता आदमी की बातों से नहीं चलता। सीखने का पता तब चलेगा जब हम लिए इक़दाम करेंगे। अब तक जो कुछ उन्होंने किया है, मतलब वो बहुत जोर दे रहे हैं इंडिया के साथ मुलाकात पे। मनमोहन सिंह ने उनकी तकरीब में आने से इनकार कर दिया। इंडियन मीडिया का रवैया भी अच्छा नहीं है। और यहाँ एम्बेसडर साहब ने उनके हाई कमिश्नर मुझे ख्याल किया, उसमें भी एक तरह की तलखी और बेनियाजी है। तो ऐसा लगता है तो इंडियन लावी बड़ी मुतहर्रिक हो गई है। ऐसा लगता है कि जो असल मसला है यानी टेररिज्म का, तो बाहरी इलाकों में अमन कायम करने का और पूरे मुल्क में अमन कायम करने का, कराची में खास तौर पे और बलूचिस्तान में, उस पर इतनी तवज्जो नहीं है। इंडिया में मुज़ाकरात में बड़ी तवज्जो है। फिर उनके अरकान असेंबली के बारे में जो खबरें मिल रही हैं वो बिल्कुल बहुत अच्छी नहीं है। एक साहब है इकबाल जैट अहमद, काफी बदनाम आदमी है, उनके तैयारे में घूमते फिर रहे हैं उनके लीडर। खबर फैल भी चुकी है, उसकी कोई तब्दील उन्होंने नहीं की है। लेकिन अभी हम एक वाक़े पे कोई राय नहीं कायम करेंगे। अभी देखेंगे ड्रोन हमला मैसेज दिया है अमेरिका ने कि ये जारी रहेगा और इसमें कोई परवाह उनकी नहीं की जाएगी। फिर उनका मसला ये भी है कि अमेरिका और बरतानिया के अलावा, बरतानिया इसमें ज्यादा है, कुछ अरब ममालिक की मदद उन्हें हासिल थी। ज़ाहिर है उनका प्रेशर भी होगा। अब वो किस तरह इससे निपटते हैं, तजुर्बा तो उनका बहुत है और उम्मीद करनी चाहिए कि 13 साल की जो जिसमें 9 साल जलावतनी के हैं, 4 साल मरकजी हुकूमत से महरूमी के हैं, उससे कुछ उन्होंने सीखा होगा। और जब वो फैसले करना शुरू करेंगे तब पता चलेगा कि कितना लर्न उन्होंने किया है और क्या चीजें हैं जो वो लर्न नहीं कर सके। पार एंजॉय करने की ख्वाहिश बहुत गालिब नजर आ रही है और प्रायोरिटीज फिक्स करने में मशवरे का रुझान कम नजर आ रहा है। चौधरी निसार अली खान को वजीर दाखिला बनाने का जो फैसला उन्होंने किया मेरे ख्याल में बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए कि चौधरी साहब बहुत पोजेसिव भी हैं और कुछ मुतकम मिजाज भी हैं। अच्छा सही। अच्छा हारून साहब, तालिबान के हवाले से अगर हम बात करें, जिस तरह आपने अभी फरमाया अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कि अमेरिका के जो ड्रोन हमले हैं, बिलाशुबा ड्रोन हमलों से पूरी कौम हमारी जो है बड़ी तंग है और बड़े मुतासर हैं। एक तरफ तो मियाँ साहब ये कहते हैं कि अमेरिकन उनको एतमाद दिलाते हैं कि जनाब हम एनर्जी में बाकी मामलात में आपकी मदद करेंगे। 2014 में वो इनखला करना चाह रहे हैं अफ़गानिस्तान से। दूसरी तरफ ये जो तवातुर से हमले हो रहे हैं, आप समझते हैं कि नून लीग इस पर कुछ स्टेप फॉरवर्ड जा सकती है अमेरिका के साथ एजिटेशन में, या वही पिछली दफ़ा वाली सेट गेम रहेगी? नहीं, अभी क्या फॉरवर्ड जाएगी। गुजारिश ये है कि बिजली का मसला अमेरिका की मदद से हल नहीं हो सकता। अमेरिका क्या मदद देगा उसको हल करना, मेरी समझ से बाहर है। अब तक ना कोई अमेरिकी प्लान सामने है। पाकिस्तान टेलीविजन चैनल को इश्तारात उसके नतीजे में मिल रहे हैं और एक पॉलिसी है $50 मिलियन इसके लिए रखे गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया का इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ $100-150 मिलियन खर्च कर चुके हैं।
5,000 मेगावाट आप ईरान से ले सकते हैं। ये 5 साल से हम लोग चीख के कह रहे हैं, ईरानी देने के लिए तैयार। अभी मैं ईरान गया था, वहां भी उन लोगों से बात हुई, उसके लिए तैयार है। और उनके पास बिजली फालतू है, कोई मसला नहीं। 5,000 मेगावाट आप अगले ज्यादा से ज्यादा 1 साल में चीनियों की मदद से पैदा कर सकते हैं। आप ये हमारा जो शिमाली इलाका है, सरहद के जो इलाके हैं, कश्मीर के कुछ इलाके हैं, इसमें छोटे प्रोजेक्ट बना के जो जल्दी से मुकम्मल हो सकते हैं, तो और इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। फिर सऊदी अरब ने उन्हें सपोर्ट किया है, तो ये तवक्को की जाती है कि कुछ अच्छे कुछ तेल उन्हें फराहम कर देंगे। अमेरिका की वजह से नहीं बिजली का मसला होगा, कभी किसी कौम ने किसी दूसरे की बैसाखियों पर तरक्की नहीं की है। 2-3 चीजें हैं, मैं इसी तरफ मुझे हैरत है कि मीडिया तवज्जो ही नहीं दे रहा। और क्राइम रेट अगर कम करना है तो पुलिस को ठीक किया जाए, पटवार को ठीक किया जाए, मेरिट पे तक कर रही हैं चीजें। चौधरी निसार को बनाने का मतलब ये होगा कि हर मेरिट पे तक कर रही नहीं होगी, उनकी पसंद से होंगी और सिफारिशों पे होंगी। 70% से ज्यादा मुकदमा जो है वो पटवारियों से मुतल्लक है अदालतों में, और या पुलिस से मुतल्लक है। पुलिस आपको पता है उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। और माजी में चौधरी निसार साहब पे ये इल्जामात भी लगते रहे हैं। स्टेबिलिटी आती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए तो इकोनॉमी ग्रो करने लगती है, उसके साथ बिजली बेहतर हो जाए। और आप हर साल, हर महीने, मैं कह रहा हूँ हर साल नहीं, हर महीने कम से कम $1 बिलियन एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं कारोबार खराब किए बगैर। ये सेहतमंद अंदाजा फिक्र मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा, जोड़ तोड़ नजर आ रहा है। मतलब मौलवी फजल रहमान को लेंगे मरकजी हुकूमत में, वो इमरान खान को तंग करेगा, इमरान खान को तंग करेगा तो आपको पता है अंडर प्रेशर वो ज्यादा रिएक्ट करते हैं, वो रिएक्ट करेंगे। इसी तरह सिंध में उन्होंने कहा कि हम मेट्रो चलाएंगे। कराची को मेट्रो की क्या जरूरत है? कराची को एक ट्रेन की जरूरत है, और वो चीनी इन्वेस्टमेंट से चलाई जा सकती है। मुझे कोई लगता नहीं है कि तरजीहात के तयन में होशमंदी से काम लिया जा रहा है। फिर एक उनका मसला और भी बड़ा दिलचस्प है, वो कश्मीरी और नस्ली जो लोग हैं उनकी पार्टी में, उन्हें इक़्तिदार में अपनी फोकियत देना चाहते हैं। इवन फौज के बारे में मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, जरा नाजुक मामला है। इसी तरह से वो सोच रहे हैं नया चीज कैसे लाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि तरजीहात के तयन में तो ज्यादा होशमंदी का मुजाहरा करेंगे। अगर करें तो बहुत खुशी होगी, पूरी कौम को उनकी मदद करनी चाहिए। टेररिज्म को रोकने में भी, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने में भी, और भी जो चीजें हो सकती हैं, टैक्स कलेक्शन में भी। अच्छा हारून साहब, मैं टैक्स कलेक्शन पे मैं आता हूँ, मैं वो भी बिल्कुल सवाल मेरे पास है। लेकिन बिजली के हवाले से जिस तरह आपने फरमाया कि बिजली की जो तकसीम है, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब ये सुबह कहा कि जो बिजली की तकसीम है, जो गलत तकसीम है, उसकी वजह से लोग बड़े परेशान हैं, खैबर से कराची तक यकसां तकसीम होनी चाहिए। और आज हमने देखा कि वजारत ने एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें एलामिया में ये कहा गया कि कराची से खैबर तक यकसां बिजली की तकसीम होगी, यानी घरेलू सारिफिन के लिए 1 घंटा आएगी, 10 घंटे रोज़ की जाएगी और बाकी वक्त में होगी, यानी 1 घंटा आएगी, 1 घंटा जाएगी, और शाम में 2 घंटे। तो आप ये समझते हैं कि इसी तरह का कोई ऑर्डर अगर आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले आ सकता था, फिर इसमें इतनी ताखीर क्यों? किसी वक्त भी आ सकता था, लेकिन ये काम अदालतों के करने के नहीं होते। अच्छा किया, अदालत का रोल एक हद तक होता है, बाकी हुकूमत का रोल होता है। अदालत ने चीनी को नहीं सस्ती की ना, बहुत कोशिश की चीनी सस्ती करने की, इसके लिए हुकूमतों की मदद चाहिए होती है। बराबर की तकसीम एक छोटा सा मसला है, ये होना चाहिए, जाहिर है उसूली बात है, इससे तो कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। असल चीज है बिजली रोकना। अब जिस कल्चर के मुस्लिम लीग नून का जो कल्चर हमने देखा है जो जारी है, उसमें जब मीटर हीटर के लेवल पर सबसे ज्यादा खराबी होती है। और बहुत से घर हैं, आपको हैरत होगी कि जिन घरों में एसी लगे हुए हैं उसमें से कोई 60-70% में बिजली चोरी होती है। ये बाकायदा डेटा है, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन 60-70% से कम नहीं है। और जब ये सिफारिशों का सिलसिला शुरू होगा, आपको याद है कि बाबरा में पिछली बार मामला हल करने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने फौज की मदद मांगी थी, पिछली दफा जब इससे पिछली दफा जब वो वजीर हालत है। भाई ये अखलाकी जुर्रत चाहिए होती है फैसले नाफज करने के लिए। अगर आपने सिफारिशें सुनी है तो कुछ नहीं हो सकता। बिजली चोरी रोक दें आप पंजाब में, और बलूचिस्तान में तो रोक सकते हैं कि अपनी हुकूमत होगी। जब यहाँ रोक देंगे तो सिंध में और सरहद में रोकनी पड़ेगी, और सरहद में तो वैसे भी हम तवक्को करते हैं कि इमरान खान इस मामले में बहुत सख्ती से काम करेंगे। जब बिजली चोरी आप रोक देंगे तो आपका आधा मसला हल हो गया, 50% से ज्यादा हल हो गया।
باقی تقرریاں ٹھیک کرنی ہے اور کچھ جنریشن کرنی ہے. قوم صبر کر لے گی, بہت تکلیف سے گزری ہے. چند مہینے اگر میں بتدریج بہتری آتی نظر آئے گی تو صبر کر لے گی, جنریشن بہتر ہو جائے گی, بزنس بہتر ہو جائے گا. لیکن اب اس کی کیا میں عرض کروں کہ لوگوں کا حال کیا ہے. ممکن ہے یہ ہمارے اندازے غلط ہو, وہ کچھ کر گزرے, اگر کر لیا تو بہت سپورٹ ہوگا مجھے. اچھا ٹھیک ہے. بلوچستان کے بارے میں آپ نے شروع میں فرمایا کہ جس طرح سے سیاسی تدبر دیکھنے میں وہ آئے گا, اگلے چند دن یا چند مہینے یہ فیصلہ کریں گے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنی 8 سال کی 10 سال کی جلا وطنی سے کچھ سیکھا ہے یا نہیں سیکھا ہے. ہارون صاحب, ہم دیکھ تو یہ رہے تھے کہ اختر مینگل صاحب سے, نواب اختر مینگل صاحب سے بڑے اچھے تعلقات تھے نواز شریف صاحب کے, لیکن انہوں نے قومی اور صوبائی دونوں اسمبلیوں کا بائیک آؤٹ کر دیا ہے بی این پی مینگل نے. اس کی کیا وجہ ہے سر؟ کیوں اتنا سخت رویہ بالکل شروع میں ہی؟ میں اس کی وجہ نہیں سمجھ سکا. میں ویسے بلوچستان کی تعدادی صورتحال سے باخبر نہیں ہوں, لیکن وہاں کا مسئلہ وہی ہے جو اقبال نے کہا تھا, کوہستان کی 1000 پارہ مسلمانی. یہ جو بلوچستان کی سیاسی جماعتیں ہیں, یہ بڑی بڑی باتیں تو ان کے لیڈر کرتے ہیں. ان کا حال یہ ہے کہ خیر بخش مری اور اکبر بگٹی اور عطا اللہ مینگل 3 بڑے لیڈر تھے, اور پچھلے 15-20 سال میں ان میں سے کبھی کسی کی ایک دوسرے سے ملاقات ہی نہیں تھی. بہت بٹرنس ہے, آئسولیشنزم ہے. اس معاملے میں نواز شریف کو قصوروار نہیں سمجھتا ہوں. وہ ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ لانے کی بہت کوشش کر رہے ہیں. عام رجحان یہ ہے کہ عبد المالک ایک بہت اچھے منتظم بھی ہیں, اکاموڈیٹنگ آدمی بھی ہیں, اور گنجائش بھی دوسروں کی پیدا کرتے ہیں. اگر وہ آ جائیں تو بہتر ہے. وہ کنسنسس اس میں بلڈ کرنے کی کوشش کریں. ایک بہت اچھی پیش رفت یہ ہوئی ہے بلوچستان میں کہ اوور آل بھارت نیشنلسٹوں نے پارٹیسپیٹ کیا. مجھے ان کی بات سمجھ میں اختر مینگل صاحب کی نہیں آ رہی کہ بڑے پیمانے کو ان کے خلاف جانتی ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ ایک ناراضگی کا تاثر دے کر انڈر پریشر کوئی بات بنوانا چاہتے ہیں, لیکن اس طرح تو نہیں مانی جا سکتی. ذاتی تعلقات کوئی اہمیت نہیں رکھتے سیاست میں. سیاست میں سب سے اہم چیز سچویشن ہوتی ہے, تو میجورٹی ہوتی ہے جس کے ساتھ ہو. اگر سچویشن کسی کو فیور نہیں کر رہی اور میجورٹی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو نواز شریف صاحب انہیں کمپل تو نہیں کر سکتے. اچھا صحیح. اچھا اب خیبر پختونخوا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جو نامزد وزیر اعلیٰ ہیں وہاں کے پرویز خٹک صاحب, انہوں نے پرسوں ایک بیان دیا جو بڑا انٹرسٹنگ تھا اس حوالے سے کہ اب بھی تحریک انصاف اپنے اس سٹانس پہ قائم ہے کہ جب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر وفاق میں ہماری حکومت ہوگی تو ڈرون مار گرائیں گے, تو انہوں نے دوبارہ اس بات کو دہرایا کہ اگر وفاق میں ہمیں حکومت ملتی, اکثریت ملتی, تو ہم بالکل ڈرون مارنے کا حکم دیتے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیان کی حد تک ہے چونکہ اب ان کو حکومت نہیں ملی ہے, یا ابھی بھی تحریک انصاف بڑی سیریس ہے اس بات پہ کہ ڈرون کو مار گرانا چاہیے؟ دیکھیے یہ ایک بڑی ہی بچگانہ بات ہے. کوئی بھی کہے ڈرون کو مار گرانا مسئلے کا حل نہیں ہے. جس ہاتھ میں کشکول ہو اس ہاتھ میں کبھی تلوار نہیں تھامی جاتی. آپ 4-5 بلین ڈالر آپ کو ہر سال چاہیے ہوتے ہیں, بھیک آپ کو مانگنا ہوتی ہے. اپنے معاملات ٹھیک کر لیں جب آپ محتاج نہیں ہوں گے. اسٹریٹجیکلی آپ بہت ویل پلیسڈ ہیں. امریکہ کو آپ کی ضرورت ہے. چین اور ایران کے آپ پڑوسی ہیں. سینٹرل ایشیا میں پتہ نہیں ہل سکتا آپ کے بغیر. افغانستان میں خاص طور پہ راستہ ہی اور کوئی نہیں ہے امریکیوں کے پاس. یہ دنیا کا سب سے منرل کے ریسورسز کے لحاظ سے دنیا کا سب سے اہم علاقہ ہے. اس کا سمندر اہم ہے, اور اس علاقے میں امریکیوں کے مسائل بہت ہیں. لیکن جب آپ کو بھیک مانگنی ہے تو ہم کیا یہ گفتگو کرتے ہیں؟ اکانومی ٹھیک کریں, اور اکانومی ٹھیک ہو سکتی ہے پاکستان کی بہت تیزی کے ساتھ. تیزی سے مراد ہے 3-4 سال میں. اتنے سالوں میں 3-4 سال کو زیادہ نہیں ہوتا تاریخ میں. میں بتا چکا ہوں, کئی بار لکھ چکا ہوں. میرے ساتھ ایک امریکی کمپنی نے رابطہ کیا, اس میں 2 پاکستانی ڈائریکٹر بھی ہیں. $100 بلین کی ایک آسٹریلین بینک ریکارڈ کے ایک حصے میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے. آپ اصل چیزوں کی طرف جاتے نہیں. اصل چیز ہے لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنا, اکانومی بلڈ کرنا. جب آپ یہ کر لیں گے, آپ نے 65 سال اخبار کے مصیبت کے گزار لیے, خاص طور پہ پچھلے 10-15-20 سال, اور اب آپ فوراً ڈرون گرانا چاہتے ہیں. یہ کس قدر بچگانہ بات ہے. آپ اپنے ہاتھ کو مضبوط کریں. مذاکرات ہمیشہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کیے جاتے ہیں, پوزیشن آف ویکنس سے نہیں کیے جاتے. اچھا صحیح. ٹیکس کے حوالے سے آپ نے بات کی شروع میں, تو ہارون صاحب یہ کس طرح پاسبل ہے کہ مطلب جو منشور دیے ہیں جتنی جماعتوں نے, اس میں ٹیکس کا کسی بھی جماعت نے کوئی بالکل سرے سے ذکر ہی نہیں کیا ہے.
ٹیکس پہ جتنے کالمز آپ نے لکھے ہیں اور جتنے فیکٹس کے ساتھ آپ نے لکھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کم صحافیوں نے اتنے ثبوت کے ساتھ لکھے ہیں اور اتنے تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں کہ کیسے ٹیکس کو بڑھایا جا سکتا ہے. تو سر کیا پاکستان کی بقا اس میں ہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے یا جو لوگ ٹیکس کے اصل حقدار ہیں ان سے ٹیکس وصول کیا جائے؟ کس طرح سے اس نظام کو صحیح کیا جا سکتا ہے، ٹیکس نظام کو؟ دونوں باتیں ہیں. دیکھیے اب ٹیکس پہ بہت بحث ہو چکی ہے. ڈاکٹر شہاب شریف کے متصب ہو جائے کے بعد اس میں ایک بڑا واقعہ بھی پیش آیا میں ابھی آپ سے عرض کرتا ہوں. انہوں نے اس کو تقریباً کرسٹل کلیئر کر دیا. ایف بی آر کے لوگ تو حقائق کو چھپاتے تھے. ڈاکٹر شہاب شریف چونکہ ایک اور طرح کے آدمی بہت کمٹمنٹ رکھتے ہیں اپنے کام سے، انہوں نے چیزیں ثابت کر دی. 7 لاکھ آدمی ٹیکس دے رہے ہیں جبکہ 3 ملین دے سکتے ہیں. 3 ملین وہ ہے جو شہر کے محروم ملک جاتے ہیں، جن بچے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں، جن کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں اور بڑے مکان ہیں. یہی لوگ ٹیکس دیتے ہیں نا. جس کے پاس آمدن ہوگی بھی ٹیکس دے گا. ان کو ٹیکس نیٹ بچانے کا مسئلہ بھی ہے، اور بعض لوگ جو ٹیکس پورا ادا نہیں کرتے ان سے وصول کرنے کا بھی مسئلہ. یہ مثال بار بار دی جاتی ہے کہ فلاں جو لاہور کی مارکیٹ ہے اس میں سے صرف 6 لاکھ روپے سالانہ ٹیکس ہوتا ہے، حالانکہ ایک دکان کو 6 لاکھ روپے سالانہ دینی چاہیے. یہ جو تاجر طبقہ آپ نے نوٹ کیا، آخری 3 ہفتوں میں اس نے فیصلہ کیا کہ پورا بوجھ یہ وزن اپنا نواز شریف کے پلڑے میں ڈال دے گا. کس لیے یہ فیصلہ کیا؟ میاں منشا سے لے کے اقبال زید احمد سے لے کے اور تاجر طبقے میں جو ہے وہ لائن اوپر سے آتی ہے. اوپر سے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ چیمبرز تک پہنچتا ہے اور دکانداروں تک پہنچتا ہے. اس لیے کہ ٹیکس ادا کرنا نہیں چاہتے. صرف ٹیکس نہیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ دکاندار بڑے پیمانے پر بجلی چوری کرتے ہیں. ان کے خلاف اب دام ہی نہیں کر سکتی نون لیگ، میرا خیال ہے. یہ 2.3 ملین لوگوں سے آپ ٹیکس وصول کرنا شروع کریں، اور یہ بڑا نازک کام ہوتا ہے. اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ پولیس چڑھا دیں پہ. شروع میں نرمی کے ساتھ کام لیں. ڈیٹا ٹھیک ہونے چاہیے، لوگوں کو تنگ نہ کیا جائے. اس کے لیے ایف بی آر کی تشکیلیں نو کرنی ہوگی. میری رائے یہ ہے کہ ایف بی آر کے چیئرمین کو نہایت احتیاط سے منتخب کیے جانا چاہیے. اگر نواز شریف کو یہ کام چھوڑ دیا جائے بلکہ شہباز شریف سے مشورہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. ایک آدمی لیں، اسے اس کی پوزیشن کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دیں، 6 ممبر اچھے نامزد کر دیں. میں آپ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں ایک نہیں ہے ٹیلی ویژن پروگرام میں اتنا وقت دیتا. مجھے متعدد واقعات معلوم ہے کہ کسی علاقے میں کوئی اچھا افسر گیا تو 3 گنا تک ٹیکس بڑھ گیا. اتنا نہ صحیح، آپ اس کو 50% اس سال بڑھا لیں اور گریجولی بڑھائیں اور لوگوں کو تنگ نہ کریں کاروبار کرنے والوں کو، کیونکہ اس سے ایک دوسرا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. تو پاکستان 5 سال کے اندر بلیک اکانومی کو وائٹ کریں، مگر اس طرح نہیں جیسے پہلے کرنے کی کوشش کی گئی. اسی طرح کو جو بڑے مگرمچھ جو ٹیکس نہیں دے رہے، 119 ارب روپے کا، میں پوری ذمہ داری سے آپ سے کہہ رہا ہوں، 119 ارب روپے کا نوٹس ریاض ملک کو بھیجا گیا ہے. اب میں دیکھوں گا کہ اس پہ نون لیگ وصولی کرتی ہے کہ دبئی میں کوئی معاملہ طے ہو جاتا ہے. یہ ریاض ملک صاحب ہمیشہ دبئی میں معاملہ طے کرتا ہے. 119 ارب روپے آپ امیجن تو کیجئے کہ اگر وہ ہمارے خزانے میں آ جائے اور ڈاکٹر صدر صاحب کی ہدایت پہ اس کو ایف بی آر کے افسروں نے مرتب کیا ہے سارا معاملہ، اور 129 ارب روپے نہایت احتیاط کے ساتھ انہیں نوٹس بھیجا گیا. انفیکٹ اس سے زیادہ ہے، میری معلومات کے مطابق وہ 8 سے 10 بلین ڈالر سے باہر بھیج چکے ہیں. اب اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو کوئی ہنگامہ کیے بغیر، لوگوں کو تنگ کیے بغیر طریقے سے کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے کرنی ہے سفارشیں ہے، کون سیاستدان اپنے آدمی رکھواتا ہے، نام نہیں میں لینا چاہتا، اور اس سے اس کا ڈیرا چلتا ہے، اس میں ایف بی آر لوگ رکھوائے جاتے ہیں، پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ ایک معقول کسی آدمی کو مقرر کر دیں وہاں پہ جو ڈٹرمنٹ ہو اور اس کو پوری سپورٹ دیں تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر ہوگا گریجویل، رات اور رات نہیں کرنا چاہیے. نظام کو اگر درست کیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں. آخری سوال ہارون صاحب میں آپ سے کروں گا، وہ یہ کہ پچھلے 5 سال میں مسلم لیگ نون پہ ایک الزام تواتر کے ساتھ لگتا رہا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یہ تو جناب ایک سیٹ گیم ہے، نورا کشتی کھیل رہے ہیں کہ جناب پچھلی باری آپ کی، اگلی باری ہماری. آج جب 200 ارب روپے کا اوگرا کا جو سکینڈل ہے جب وہ سامنے آیا ہے تو ڈاکٹر عاصم صاحب جو وزیر پیٹرولیم رہے ہیں، سابقہ وزیر پیٹرولیم، تو انہوں نے بالکل صاف یہ کہہ دیا کہ جناب یہ تو پرویز اشرف صاحب جو ہمارے سابقہ وزیر اعظم تھے، یہ ان کی وہاں پہ ہم نے لائسنس دیے، ان کی اجازت سے ہم نے یہ سارا کچھ کیا. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب وہ کنوکٹ ہوں گے تو نون لیگ راجہ پرویز اشرف جو سابقہ وزیر اعظم تھے
ان کو سزا دلوانے میں پورا کردار ادا کرے گی یا پھر کسی NRO کا سہارا لینے کی کوشش کی جائے گی؟ نہیں، ڈاکٹر عاصم اور پرویز اشرف تو مجھے بچتے ہوئے بالکل نظر نہیں آتے، اس لیے کہ انہوں نے اس طرح لوٹ مار کی لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، اخبار نویسوں کے سامنے، تو کوئی چیز چھپی نہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، گجرخا میرے گھر سے بہت قریب ہے، میں اسلام آباد کے سینٹ میں رہتا ہوں، 20-25 منٹ کی ڈرائیو ہے، کہ نقد پیسے دیے پرویز اشرف صاحب نے ووٹروں کو 57,000 میں کہہ رہا ہوں۔ تو ایسے لوگ تھے جن کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے 1,000 روپے ماہوار دیے جاتے تھے، اس کے علاوہ بہت سے خاندانوں کو 10,000 روپے دیے، بعض خاندانوں کو 1 لاکھ روپے دیے، اور اب ان کے آدمی جا رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں ووٹ نہیں دیے تو پیسے دیں۔ ڈاکٹر اعظم کا معاملہ بھی یہی ہے، کتنے انہوں نے گھپلے کیے ہیں جو بالکل واضح ہیں، ان کو تو ان کی اپنی پارٹی بھی نہیں بچائے گی، نون لیگ بھی نہیں بچائے گی۔ لیکن اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ نون لیگ کوئی بڑے پیمانے پہ احتجاج کرے گی تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب کی جو جائیدادیں لندن میں ہیں اور جو پیسے سوئٹزرلینڈ اور دبئی اور سعودی عرب میں پڑا ہوا اس کا کیا ہوگا؟ بالکل نہیں وہ احتساب کر سکتے، اس کو بھول جائیے۔ پھر یہ کریں کہ پولیس کو ٹھیک کر دیں، پٹوار کو کچھ ٹھیک کریں، اور ٹیکس کلیکشن بہتر کریں، اور ٹیررزم کو ڈیل کریں، اور اتنے پاگل پن کے ساتھ بے چینی کے ساتھ ٹھیک نہ مانگے بھارت سے امن کی۔ بھارت کے ساتھ ہمیں امن ہی چاہیے، لڑائی بالکل نہیں چاہیے۔ اس کو ذرا انگیج رکھیں، پہلے یہ قبائلی علاقوں کا افغانستان کا مسئلہ حل کرنا، پھر انڈیا کی طرف جائیں۔ صحیح، کشکول توڑنا پڑے گا۔ ہارون رشید صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ پاکستان سے ہمیں جوائن کیا تھا براہ راست ہارون رشید صاحب نے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ جب کمرشل بریک سے واپس آئیں گے تو مزید جو آج کی قومی اور دوسری صوبائی اسمبلیوں نے حلف لیا ہے اس پہ بات کریں گے، چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ حالم ہی ہوئی ہیں یار۔
ضیاء صاحب نے گل پوچھنی پوچھنا ہے ٹائم ضیاء صاحب یہ جڑا ٹیلی فون کالاں والا ہوندا ہے یہ کہڑا وزیر اطلاعات و نشریات دے کول ہی ہوندا ہے ٹیلی کمیونیکیشن دا نہیں وہ قمر زمان کہہ رہے دے انڈر سی نا اطلاعات و نشریات دے انڈر سی سارا ہے جی ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ہارون رشید صاحب سے اور ہارون صاحب کے بیلنس تجزیے سے ہم مستفید ہو رہے تھے. ناظرین بدلتا ہے آسمان رنگ کیسے کیسے. 12 اکتوبر 1999 وہ دن تھا جب پرویز مشرف صاحب نے ایک 2/3 سے زیادہ اکثریت لے کے آنے والے وزیر اعظم کا تختہ جس طرح سے الٹا, اور آج جب 1 جون 2013 کو نواز شریف صاحب اسی بلڈنگ میں حلف لے رہے تھے اور چند کلومیٹرز ہے, چند میلوں کی دوری پہ ہے چک شہزاد, جہاں پہ پرویز مشرف صاحب وہاں پہ نظر بند ہیں, قید ہیں اپنے ہی گھر میں. تو اللہ تعالیٰ کے بھی بڑے عجیب و غریب سے یہ سارے معاملات ہیں جو ہم انسانوں کی سمجھ میں نہیں آتے ہیں. تو خیر دیکھتے یہ ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں مسلم لیگ نون پہ ایک بہت بڑا پریشر رہے گا کہ اگر پرویز مشرف صاحب پاکستان رہتے ہیں تو کیا آرٹیکل 6 کے تحت ان پہ مقدمہ چلے گا یا نہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خورشید صاحب کیا سے آپ سے مطلب پروگرام میں چلنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ لے آئے تھے ہارون رشید صاحب کو, میں نے ان کا ایک پروگرام دیکھا تھا, مطلب ہے کہ کسی پاکستانی چینل پہ انہوں نے کہا تھا پرویز مشرف صاحب جو ہے نا اپنے گارڈ کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے افغانستان لے کے جاؤ, میں باہر ملک چلا جاؤں, مگر وہ کہہ رہے تھے کہ رستے میں کیا کہتے طالبان ہوں گے. کہنے کا مطلب ہے آپ نے ان کو جس طرح لے کے آئے یا اپنی مرضی سے لے کے آئے یا ان کی مرضی سے لے کے آئے. دیکھیں پلیز میں آپ سے مطلب یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر ان میں آپ کہتے تجزیہ نگار, یہ تجزیہ نگار تو نہیں, ان میں کوالٹی نہیں ہے تجزیہ نگار کی. اگر ان کی باتیں چلیں بہت شکریہ خورشید صاحب. آپ جب بھی کال کرتے ہیں بڑی ڈپریسنگ سی آپ کی کال ہوتی ہے, اور ایک آپ کسی بھی نظام کو نہیں مانتے ہیں, آپ کسی بھی شخص کو نہیں مانتے ہیں. خیر میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں.
नाजरीन एक और कॉलर इनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं अवान अर्ज कर रहा हूँ। जी अवान साहब क्या कहिएगा सर? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हारून रशीद साहब को लेके आए, मैं उनका सर, बड़ी बहुत बड़ा नवाज़िश। मुतक़िद हूँ। गुजारिश ये है कि मेरा अपना सुनने के बाद मेरा अपना आइडिया ये है कि अगर परवेज अब हमारे नवाज शरीफ साहब गवादर को और ईरान की ऑयल को ईरान अमेरिका के ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं करेंगे तो ड्रोन अटैक में जरा बराबर भी फर्क नहीं आएगा, इसलिए कि उनके ख्याल से चाइना और ईरान और सीरिया ये उनकी जो मिडिल ईस्ट की और पाकिस्तान की पॉलिसी है साउथ ईस्ट की, उसके अंदर मुदाखलत कर रही हैं और वो इनकी सफाई चाहते हैं हर सूरत। जहां तक सवाल है टैक्स, तो सबसे बड़ी जाति की बात यह है, बदकिस्मती की, कि नवाज शरीफ साहब का सबसे बड़ा बैंक जो है ना वो है ज़राअत, और ज़राअत वाले जो है उनके ऊपर किसी किस्म का टैक्स नहीं है, जबकि वो हर किस्म का बेनिफिट लेते हैं, बिजली भी लेते हैं, खाद भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं और उनके ऊपर टैक्स नहीं है। अगर और उसके बावजूद भी गंदम और चावल की जो गंदम चावल और चीनी की जो वो कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं, तो सही है इसमें? बिल्कुल सही। अच्छा एक मैं चूँकि आप अक्सर प्रोग्राम देखते हैं, बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका और बड़ी वो आप तवज्जो से प्रोग्राम देखते हैं। एक चीज़ बताइएगा, जिस तरह टैक्स के बारे में उन्होंने बात की हारून साहब ने कि जो टैक्स कलेक्शन का जो निज़ाम है इसको वसी करने की ज़रूरत है, या जो पहले बंदे टैक्स दे रहे हैं अगर वही देना शुरू कर दें सही तरह से तो फिर हमारा काम चल सकता है? देखिए मैं गुजारिश ये करूँगा जी जी कि टैक्स जो है अगर उसको ना देने वाला और उसको वो इदारे जो सपोर्ट करते हैं पैसे लेके उसका माल गोलमाल कर देते हैं, कागजों में साफ कर देते हैं, अगर उनका एहतसाब हो और उनको इसकी सजा मिले दोनों को, तो फिर ये रुक सकता है। सही। इस मुल्क में ये होगा कि जुर्म जो है वहां से अगर आप मौके वारदात से हट जाओ तो आपको उसकी सजा नहीं मिलेगी, तो उस मुल्क का जो है ना अपना वो तकलीफ वो कभी खत्म नहीं होगी। अगर नवाज शरीफ साहब सख्ती से इस पे अमल करें, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि उनके इंडस्ट्रियलिस्ट सपोर्टर जो है अगर वो उनसे टैक्स नहीं लेंगे और सिर्फ मिडिल क्लास से लेंगे तो ये भी बहुत बड़ी चलें, बहुत शुक्रिया अवान साहब आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नाजरीन आज 341 के ऐवान में 342 के ऐवान में 301 अरकान असम्बली ने, कौमी असम्बली ने हल्फ लिया। साबिक जो स्पीकर हैं फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, उन्होंने हल्फ लिया उनका। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खान साहब की तबीयत अगर सही हो जाती तो वो भी शिरकत करते, तो एक बड़ी खूबसूरत सी कौमी असम्बली नज़र आती जिसमें नवाज शरीफ साहब बहुत अरसे बाद आए हैं, खान साहब की मौजूदगी होती और बड़े मजे हुए सियासतदान वहाँ पे होते हैं। लेकिन खान साहब तो खैर नासाजी तबीयत की वजह से शामिल नहीं हो पाए। मौलाना फजल रहमान साहब नहीं थे उसमें, और भी बहुत सारे ऐसे अरकान हैं जो वहाँ पे गैर हाजिर थे। और एक बात जो ना बदली वो ये कि इजलास 2 घंटे और कुछ मिनट ताख़ीर से शुरू हुआ, जो एक बड़ी लंबी दास्तान है। जिस तरह से नवाज़ शरीफ साहब आए, जब उन्होंने आके दस्तखत किए अपने हल्फनामे पर, और जिस तरह से लोगों ने इस्तकबाल किया, गैलरी भरी पड़ी थी। जो बैरूनी मुल्क ममालिक हैं उनके जो सफ़ीर थे वो वहाँ पे थे, फ़ौज की जो आला अफसरान हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। बड़ा एक लोगों का एक जमे गफ़ीर था मेहमानों की गैलरी में, सहाफ़ी हजरात भी थे वहाँ पे। अब जो देखने की जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है वो ये है कि जो पिछली हुकूमत थी उसके पास एक बड़ी फ्रेंडली अपोजिशन थी। इस हुकूमत के पास कोई ऐसा वहाँ पे चक्कर नहीं है कि कोई फ्रेंडली अपोजिशन नहीं है। यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये तीनों अपोजिशन में बैठी हुई हैं, और ये कितना टफ टाइम देख सकती हैं ये आने वाले दिनों में हमें देखना होगा। एक कॉलर इनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी सर, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं सर? जावेद बोल रहे हैं लंदन से जी। जी जावेद साहब क्या कहिएगा? देखिए बात है ना, ये जो अभी आप कह रहे थे कि फ्रेंडली अपोजिशन है, कि बात होती है कि अपोजिशन होती है। देखिए इस मुल्क में भी अपोजिशन है, लेकिन अपने मुल्की मफाद के लिए वो दूसरी जमात के साथ मिलकर चलते हैं, अच्छे डिसीजन करते हैं। अपोजिशन का भी बड़ा एक किरदार होती है, अगर वो मतलब मुस्बत करे, अगर वैसे तनकीद पे तनकीद करे तो कुछ नहीं होगा। देखिए अभी यहाँ जो स्टूडेंट की फीस को इंक्रीज किया उन्होंने कहा जी ठीक है हम मानने को तैयार हैं। आज वो कह रहे थे
کہ آئندہ ہم جو ہے لیبر پارٹی اگر آئے بھی تو وہ بھی ان چیزوں پہ دھیان رکھے گی، جو پہ یہ لوگ جہاں پہ آتے ہیں یا پولیٹیکل سال سے چیزیں پالیسی بنی ہے اس میں ہم باقاعدہ نگاہ رکھیں گے. مقصد یہ ہے کہ جب تک اپوزیشن ساتھ دے تو مائنس نیگیٹو نہیں چلنا چاہیے، لیکن ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ تنقید پر تنقید چلتے ہیں، کسی اصلاحی پہلو کی طرف نہیں جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ملک پیچھے جا رہا ہے. ابھی ان کو چاہیے کہ دیکھیں جو ملک کے حالات ہیں اس میں ان کو چاہیے کہ قدم بڑھائیں. جیسے ابھی یہاں پہ بجلی کا بحران ہے، اس کو قابو پانے کے لیے کوئی سوچیں. ابھی سے کچھ مطلب کوئی ادھر جا رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ٹو ارلی ہے. جاوید صاحب بہت شکریہ آپ کی کال کا، ذرا بہت ارلی ہے. جس طرح میاں صاحب نے کچھ دن پہلے اپنی تقریر میں بھی یہ بڑا واضح کر کے کہا کہ یہ ایکسپیکٹ نہ کیا جائے کہ جب میں آؤں گا اور میں حلف لوں گا اور بجلی کا بحران ٹھیک ہو جائے گا، ہمیں تھوڑا سا عرصہ چاہیے. اور انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ شہباز صاحب جوش خطابت میں اکثر تاریخیں دے جاتے ہیں، میں کوئی تاریخ نہیں دوں گا لیکن میں حتی الوسع یہ کوشش کروں گا. یعنی ان کی سیریسنس سے آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وزراء کی جو تعداد ہے ابھی تک جو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ 25 سے زیادہ نہیں ہوگی اور وہ وزیر اعظم ہاؤس استعمال نہیں کریں گے. یعنی اگر آپ تمام یہ خرچے ایڈ کریں کہ ان کی پچھلی حکومت جس میں یعنی 99 کی حکومت جس میں کم و بیش تقریباً 90 سے زیادہ کی وزارتیں تھیں اور وزیر اعظم ہاؤس بھی استعمال ہو رہا تھا، پروٹوکول کی گاڑیاں، بلٹ پروف گاڑیاں اور یہ ساری، اب وہ اپنا ذاتی پروٹوکول استعمال کرتے ہیں اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں پروٹوکول بڑا کم استعمال کروں گا. اگر وہ کم پروٹوکول استعمال کرتے ہیں اور سرکاری اخراجات پہ تھوڑا سا وزن کم رہتا ہے تو وہ جتنا بھی پیسہ ہوگا وہ سارا توانائی کی مد میں خرچ ہوگا. اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بجلی کا بحران جو ہے، جو یہ جن ہے ابھی بالکل بے قابو ہے، وہ قابو میں آ جائے گا. جہاں آج قومی اسمبلی نے حلف اٹھایا آج 1 جون 2013 کو، کل اب اس کے دوسرے مرحلے میں اسپیکر قومی اسمبلی اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے جائیں گے. ابھی تک تحریک انصاف اور ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ ہم کاغذات اپنے کینڈیڈیٹ کے جمع کروائیں گے. مسلم لیگ نون کی طرف سے سردار ایاز صادق صاحب جنہوں نے کنٹیسٹ کیا تھا الیکشن عمران خان صاحب کے مخالف لاہور میں، اور انہوں نے بڑی کنونسنگ وکٹری لی تھی، وہ ہیں. اور ان کے ساتھ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب ہیں جو ایک بظاہر نیا نام ہے ہمارے لیے. وہ نون لیگ کی طرف سے ڈپٹی اسپیکر کے عہدے کے لیے ان کے کل کاغذات جمع کروائے جائیں گے. پھر 3 جون 2013 یعنی پرسوں کو اس پہ پھر رائے شماری ہوگی اور پھر اسی طرح مرحلہ وار اس کے دوسرے اور تیسرے مرحلے میں 5 جون کو وزیر اعظم کا انتخاب کیا جائے گا. تو جس طرح سے نون لیگ کے پاس میجورٹی ہے، لگ تو یہ رہا ہے کہ انہیں کوئی کسی قسم کی پرابلم کا سامنا نہیں ہوگا. 186 کا جو عددی نمبر ان کے پاس ہے اس وقت جو وہ کلیم کرتے ہیں وہ بڑی آسانی سے اپنی حکومت بنا لیں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم سر، کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں انور ہوں، میں لندن سے بات کر رہا ہوں. جی انور صاحب کیا کہیے گا سر؟ میں تو بس دیکھیں آپ نے ساری باتیں بتائی ہیں. میرے خیال میں کہ 2 چیزیں ہیں جس کو ایک دم نواز شریف صاحب کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ معیشت اتنی، اکانومی جو ہے ملک کی وہ اتنی ڈاؤن گریڈ ہو چکی ہے کہ ٹائم لگے گا، سمجھنے والی بات ہے. دوسری بات میں یہ کہتا تھا کہ ایک تو ان کو انکم ٹیکس کا جو ہے نا یہ شروع کر دینا چاہیے. بالکل سب انکم ٹیکس پے کریں، زراعتی ٹیکس بھی جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں وڈیرے ہیں ان پہ ٹیکس لگانا چاہیے. اس کو ایک کیسے رول بنا دیں جس طرح اس ملک میں ہے ایوری باڈی پیز دیئر ٹیکس، اس سے کچھ بہتری ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال ان کو جو حال ہے اکانومی کا، ان کو قیمتیں بڑھانی پڑیں گی، سبسڈیز وغیرہ ختم کرنی پڑیں گی. تو کیونکہ جب تک دیکھیں اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی ملک کی، یا تیل کے اور دوسری چیزوں کے پیسے ادا نہیں کریں گے، اپنے پرانے جو کرپٹ کانٹریکٹس ہوئے ہیں ان کو چینج نہیں کریں گے، اگر لائٹ ہی نہیں ہوئے گی، ملک کی انڈسٹری نہیں چلے گی، تمام چیزیں ہاسپٹل ایوری تھنگ ریلائز آن الیکٹریسٹی obviously. ٹھیک، تو یہ چیزیں جب تک کر لیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. صحیح ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. انور صاحب لندن سے ہمارے ساتھ تھے. جب میاں نواز شریف صاحب آج قومی اسمبلی سے باہر جب تشریف لائے تو انہوں نے ایک چھوٹا سا خطاب کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم اپوزیشن کا ایک بڑا اچھا رول اور مثبت رول چاہتے ہیں جس میں انٹرنیشنلی ہم اپوزیشن کو آن بورڈ رکھیں گے تمام معاملات میں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان لوگوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کو ووٹ دیا اور اقتدار میں لے کے آئے. ایک کالر ہمارے ساتھ کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. جی سر کون بات کر رہے ہیں؟
ہیلو، میں ڈاکٹر اعجاز بول رہا ہوں یہاں یو کے سے. جی ڈاکٹر صاحب. یہ میں آپ یہ جو ہارون رشید جو تجزیہ نگار ہے ان کے ساتھ باتیں کر رہے تھے تو میں نے وہ سنی ہے وہ باتیں. تو اس میں آپ نے ڈرون اٹیک کا بھی ذکر کیا تھا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ اس کی پرائرٹی جو ہے ڈرون اٹیک پہ ہے، کہ یہ جو نواز شریف کو اس کے بارے میں کلیئر پالیسی کرنی چاہیے. تو جسٹ فار اے میٹر آف کیوریاسٹی، یہ ڈرون اٹیک صرف پاکستان افغان بارڈر پہ کیوں ہوتے ہیں؟ کسی اور جگہ پاکستان کے کسی اور ایریاز میں کیوں نہیں ہوتے؟ اچھا، اس بارے میں کسی آپ اچھا ڈاکٹر صاحب اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہاں پہ امریکن یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اور وہ یہ بارہ یہ کلیم کرتے رہے ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو انٹیلیجنس رپورٹس ہوتی ہیں وہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ جس جگہ پہ ہم ڈرون مارتے ہیں، جس جگہ پہ ہم ڈرون گراتے ہیں، وہاں پہ دہشت گرد موجود ہوتے ہیں اور ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر ہم وہاں پہ ڈرون مارتے ہیں. تو ایک تو اس کا یہ ہے. اب پاکستان کے علاوہ بھی وہ یمن میں کرتے ہیں اور بھی کچھ ملکوں میں وہ پاکستان کے دوسرے ایریاز میں کیوں نہیں کرتے؟ اچھا، وہ یہ دیکھیں، یہ تو اچھی بات ہونی چاہیے، یہ تو اچھی بات ہونی چاہیے کہ پاکستان کے وہ دوسرے شہروں میں نہیں کرتے. اگر کل کو پنجاب میں بھی ہونا شروع ہو گیا وہاں پر انوسینٹ لوگ مارے جاتے ہیں، افغان لوگ، اور ہم کنڈیم کرتے ہیں. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. ہم کنڈیم کرتے ہیں یہ کہیں پاکستان کے کسی بھی حصے. پاکستان ایک خود مختار ملک ہے اور کسی بھی ملک کی خود مختاری کو بڑی ٹھیس پہنچتی ہے کہ جب وہ باتوں سے تو اپنی خود مختاری کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بڑے واویلے مچاتے ہیں، لیکن جب اس طرح کے اقدامات ہو جاتے ہیں، یعنی سلالہ کا جو وہ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ایبٹ آباد کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، نیٹو کی بمباری سے ہمارے فوجیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور ڈرون اٹیک جب ہم پہ ہوتے ہیں، تو تب ہمیں جو وہ خود مختاری والا جو ایک وہ منجن ہے وہ تھوڑا سا ہمیں وہ لگتا ہے کہ پھیکا سا پڑ گیا ہے. اور ہمارے حکمران بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ صرف امریکہ سے ملے ہوئے ہیں اور بس ہمیں خوش کرنے کے لیے بیانات دے دیتے ہیں. آنے والے چند دنوں میں میاں صاحب اس پہ کتنی سخت اور کڑی لائن لے سکتے ہیں؟ آج انہوں نے ایک اعلامیے میں یہ بات کہی، مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ بات آئی، میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے، ان کے جو سینئر اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ میاں صاحب نے شدید احتجاج کیا ہے امریکنوں کے ساتھ ڈرون اٹیک پہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو حالیہ ڈرون اٹیک ہوا ہے یہ امن کو سبوتاش کر سکتا ہے. یعنی ایک طرف تو امریکہ 2014 میں افغانستان سے انخلا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے طالبان سے بات کی جائے، اور دوسری طرف طالبان کے جو سینئر لیڈرز ہیں ان کو وہ مار رہا ہے. مطلب یہ کچھ سمجھ آنے والی بات نہیں ہے، بڑا عجیب و غریب سا ایک سینیریو. خیر دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. شیخ رشید صاحب سے جب آج بات ہوئی ایک نمائندے کی، جب وہ قومی اسمبلی سے باہر نکلے، تو انہوں نے کہا کہ یہ نواز شریف صاحب کو پتہ لگ جانا چاہیے تھا آج کی تقریب کے بعد کہ یہ 99 والی حکومت نہیں ہے اور 99 والا پاکستان نہیں ہے. یہ 2013 کا پاکستان ہے. 2013 کا پاکستان بہت بدل چکا ہے، اور ان کے خیال میں یہ حکومت کی خوش قسمتی ہوگی کہ اگر وہ 1.5 سال چل جائے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت 1.5 سال بھی نہیں چل سکے گی. یہ کالر ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی واسلام سر، کون سا بات کر رہے ہیں؟ مطلوب صاحب بول رہے ہیں بات. جی سر، کون سا بات کر رہے ہیں؟ سر اسپین سے بات کروں، عدنان بات کروں. جی سر، عدنان بات کروں اسپین سے. جی ارسلان صاحب کیا کہیے گا سر؟ سر یہی ہے کہ آپ نے پوچھنا ہے کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ آپ تو پاکستان. بہت شکریہ آپ کی کال کا سر. یہ میں آپ کو آپ میرے وہ پیج پہ جا کے دیکھ لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا میں کہاں کا رہنے والا ہوں. پروگرام سے متعلق اگر آپ سوال کیا کریں تو بڑا اچھا لگتا ہے. خیر ہم بات کر رہے تھے آنے والے دنوں میں جو سینیریو ہوگا، جو اس گورنمنٹ کو چیلنجز ہوں گے، یعنی اس گورنمنٹ کو جہاں پہ یہ بحران اس کے سامنے ہے، توانائی کا بحران ہے، دہشت گردی کا بحران ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں، معیشت کی گرتی ہوئی فصیل ہے جس کو سہارا دینے کے لیے ایک بڑی مضبوط حکمت عملی کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اس گورنمنٹ کو جو سامنا ہوگا مسائل کا، ان میں سب سے بڑا مسئلہ تو جناب جنرل پرویز مشرف صاحب کا ہوگا کہ ان کا ٹرائل کیسے کیا جائے گا. اس کے بعد جو گیلانی صاحب پہ جو کیسز چل رہے ہیں، جو ڈاکٹر عاصم پہ بھی کیس چل رہا ہے، جو راجہ پرویز اشرف کے خلاف رینٹل پاور کا جو کیس ہے، تو یہ تمام کیسز جو ہے اپوزیشن کے، جس طرح یعنی پچھلے 5 سال میں کیٹاگوریکلی پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ ہم نے جو ایجیٹیشن کی سیاست ہے ہم نے اس کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے، ہم نے سیاسی انتقام نام کی چیز کو ختم کر دیا ہے. تو کیا نواز شریف صاحب کی حکومت، کیا مسلم لیگ نون کی حکومت اگر
پیپلز پارٹی کے کسی لیڈر کا ٹرائل کرتی ہے تو کیا اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ کوئی بدلے کی سیاست ہے؟ اور اگر نہیں کرتی ہے تو کیا یہ سمجھا جائے گا، لوگ عرف عام میں اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ نورا کشتی ہو رہی ہے، یعنی پچھلی دفعہ یہ کہا گیا تھا کہ جناب آپ باری لے لیں اور اس دفعہ ہم باری لے لیتے ہیں. تو خیر نیتوں کی حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. بلوچستان کی جو قانون ساز اسمبلی ہے آج اس نے بھی حلف لیا ہے. 56 ارکان اسمبلی نے آج حلف لیا ہے، جس میں بی این پی مینگل کے جو ارکان تھے انہوں نے شمولیت نہیں کی. یعنی حلف تو آج انہوں نے لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی طرح کی ووٹنگ میں ہم حصہ نہیں لیں گے. بظاہر یہ سمجھا جاتا تھا کہ مسلم لیگ نون کے پاس میں نواز شریف صاحب کے جو تعلقات ہیں سردار اختر مینگل سے اور باقی بلوچوں سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن اتنی ہارڈ لائن انہوں نے بالکل شروعات میں لے لی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں یہ تو آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا. ہم نے آج کے پروگرام میں کوشش کی کہ جو آج کے موضوعات تھے، جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان نے حکم دیا بجلی کا کہ خیبر سے کراچی تک ایک طرح کی یکساں لوڈ شیڈنگ کی جائے، جس پہ لیسکو نے اور باقی جتنے بھی ادارے ہیں بجلی کے، انہوں نے کہا کہ جناب ہم 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ کریں گے اور 1 گھنٹہ بجلی آئے گی شام 8 بجے تک. شام 8 بجے کے بعد 1 گھنٹہ بجلی آئے گی اور 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوگی. یعنی ٹوٹل جو دن کا دورانیہ ہوگا لوڈ شیڈنگ کا وہ ہوگا 10 گھنٹے 24 گھنٹے میں، جو ایک بظاہر تو یعنی اگر ہم ان ملکوں سے کمپیئر کریں تو کوئی اتنی بڑی اچیومنٹ نہیں ہے. پاکستان کے ساتھ بہت سارے ملک آزاد ہوئے ہیں اور وہ آج کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے، اور ہم آج بھی پاکستان کا ایک اکثر و بیشتر حصہ تاریکیوں میں ڈوبا رہتا ہے. کوئی اتنی اچھی خوش آئین بات نہیں ہے. اگر اس کو دیکھا جائے تو پچھلے مشرف صاحب کے 8 سال اور پچھلی حکومت کے 5 سال 13 سالوں میں توانائی کا کوئی اتنا بڑا کوئی منصوبہ سامنے نہیں آیا ہے. اگر کوئی اس طرح کا کام کر دیا جاتا تو شاید جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں جو ان کے بجلی کے مسائل حل ہو سکتے. اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو جو درپیش مسائل ہیں ان کا ذکر کریں گے آنے والے پروگراموں میں. کل قومی اسمبلی میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے جائیں گے. آنے والے چند دن بڑے اہم ہیں حکومت سازی کے حوالے سے. دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ان سارے معاملات میں. ناظرین پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. جن کی کالز ملی ہم شکر گزار ہیں ان کے کہ وہ پروگرام میں انہوں نے شرکت کی. ان کی کالز نہیں مل سکی، ہم سے معذرت خواہ ہیں. اپنے میزبان کو آج کے پروگرام کے ساتھ اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر رہے. خدا حافظ.